فیصل آباد میں شہادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مرکزی جلوس اختتام پذیر شبیہ تابوت کا جلوس مرکزی امام بارگاہ عزا خانہ شبیر کے برآمد ہوا۔ اس سے قبل امام بارگاہ عزا خانہ شبیر میں مجلس عزا ہوئی۔ علامہ حافظ علی نے فضائل اور مصائب بیان کیے۔ عزاداران امام علی کی بڑی تعداد کی مجلس عزا میں شرکت۔ عزاداران امام علی جلوس عزا میں بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ سر راہ عزاداران سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کرتے رہے۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس عزا خانہ شبیر اختتام پذیر ہوا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ فیصل آباد میں شہادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مرکزی جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ شبیہ تابوت کا جلوس مرکزی امام بارگاہ عزا خانہ شبیر سے برآمد ہوا۔ اس سے قبل امام بارگاہ عزا خانہ شبیر میں مجلس عزا ہوئی۔ علامہ حافظ علی نے فضائل اور مصائب بیان کیے۔ عزاداران امام علی کی بڑی تعداد کی مجلس عزا میں شرکت۔ عزاداران امام علی جلوس عزا میں بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ سر راہ عزاداران سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کرتے رہے۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس عزا خانہ شبیر اختتام پذیر ہوا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد میں شہادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مرکزی جلوس اختتام پذیر شبیہ تابوت کا جلوس مرکزی امام بارگاہ عزا خانہ شبیر سے برآمد ہوا۔ اس سے قبل امام بارگاہ عزا خانہ شبیر میں مجلس عزا ہوئی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں یوم علی کا جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ مرکزی جلوس ڈیرہ نوہمہ سے برآمد ہوا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قدیمی میں اختتام پذیر ہوا۔ جنگ میں یوم علی کے موقع پر ضلع بھر سے 5 جلوس برآمد ہوئے۔ 47 مقامات پر مجالس عزا برپا ہوئی۔ مرکزی جلوس ڈیرہ نوابہ سے نکالا گیا۔ ایک کیٹیگری کے اس جلوس میں عزاداران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عزاداران نے سر بازار نوحہ خوانی اور ماتمداری کی۔ جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے یہاں پر کہ جنگ میں یوم علی کا جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ مرکزی جلوس ڈیرہ نوابہ سے برآمد ہوا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قدیمی میں اختتام پذیر ہوا۔ جنگ میں یوم علی علیہ السلام کے موقع پر ضلع بھر میں 5 جلوس برآمد ہوئے۔ 47 مقامات پر مجالس عزا برپا ہوئی۔ مرکزی جلوس ڈیرہ نوابہ سے نکالا گیا۔ ایک کیٹیگری کے اس جلوس میں عزاداران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عزاداران نے سر بازار نوحہ خوانی اور ماتمداری کی۔ جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ چنیوٹ میں یوم شہادت علی علیہ السلام کا جلوس اختتام پذیر۔ رجوع سعادات میں مکان پپو مالی سے شبیہ تابوت کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ مہاجرین پر اختتام پذیر ہوا۔ عزاداروں کی بڑی تعداد نے ماتمداری اور نوحہ خوانی کی۔ جلوس کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں چنیوٹ سے، جہاں پر چنیوٹ میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کا جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ رجوع سعادات میں مکان پپو مالی میں شبیہ تابوت کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ مہاجرین پر اختتام پذیر ہوا۔ عزاداروں کی بڑی تعداد نے ماتمداری اور نوحہ خوانی کی۔ جلوس کے اطراف میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ چنیوٹ میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کا جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ شور کوٹ میں بھی شہادت حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں نکالا گیا جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ دربار محبوب عالم شاہ سے جلوس نکالا گیا۔ دربار نور اکبر شاہ گیلانی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ مرکزی جلوس میں کثیر تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ عزاداران نے امام علی علیہ السلام کے غم میں نوحہ خوانی کی اور پرسہ دیا۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں شور کوٹ سے، جہاں شہادت علی علیہ السلام کے سلسلے میں نکالا گیا جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ دربار محبوب عالم شاہ سے جلوس نکالا گیا۔ دربار نور اکبر شاہ گیلانی پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ یوم شہادت علی علیہ السلام پر گوجرا میں مجلس عزا۔ صرافہ والا چوک میں علامہ کرامت علی زیدی نے خطاب کیا۔ علامہ کرامت زیدی نے فضائل اور مصائب حضرت علی علیہ السلام بیان کیے۔ عزاداران حضرت امام علی علیہ السلام کی بڑی تعداد مجلس عزا میں شریک ہوئی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے یہاں پر کہ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام پر گوجرا میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ صرافہ والا چوک پہ علامہ کرامت علی زیدی نے خطاب کیا۔ علامہ کرامت علی زیدی نے فضائل و مصائب حضرت علی علیہ السلام بیان کیے۔ عزاداران حضرت امام علی کی بڑی تعداد مجلس عزا میں شریک ہوئے۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام پر ہر آنکھ پر نم سنی علماء کونسل فیصل آباد نے ریلی نکالی۔ ریلی ضلع کونسل چوک سے گھنٹہ گھر چوک تک نکالی گئی۔
قیادت مرکزی ڈپٹی سیکرٹری سنی علماء کونسل مولانا عبدل جبار نے کی۔ شرکا حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت سرکاری سطح پر منانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ یوم شہادت علی علیہ السلام پر ہر آنکھ پرنم، سنی علماء کونسل فیصل آباد نے ریلی نکالی۔ ریلی ضلع کونسل چوک سے گھنٹہ گھر چوک گیا۔ قیادت مرکزی ڈپٹی سیکرٹری سنی علماء کونسل مولانا عبدل جبار نے کی۔ شرکا حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت سرکاری سطح پر منانے کا مطالبہ کیا۔ کے تھانے کچہری اور عدالتوں کے بعد وکلا چیمبر بھی غیر محفوظ ہو گئے۔ ضلع کچہری کے چیمبر میں وکیل کو گولی مار دی گئی۔ شاہد حفیظ کا رضا آباد میں جھگڑا ہوا، مخالفین شاہد حفیظ کو گولی مار کر فرار ہو گئے۔ زخمی وکیل کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوتوالی پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات طیب مقبول سے جانتے ہیں۔ طیب، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، فیصل آباد کی ضلع کچہری میں موجود چیمبر میں وکیل کو مخالف نے گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ شاہد حفیظ نامی ایڈوکیٹ کا گزشتہ روز اپنے علاقہ رضا آباد میں مخالف سے جھگڑا ہوا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس کا مخالف آج پسٹل چھپا کر کچہری کے اندر داخل ہوا اور چیمبر میں شاہد حفیظ کو گولی ماری اور وہاں سے اتنے رش کے باوجود فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی وکیل کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوتوالی پولیس اور وہاں پر سیکیورٹی کے لیے موجود پولیس بھی ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی۔ جی طیب مقبول ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ طیب آپ کا۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں 80 لاکھ کے زیورات کی چور ملزمہ گرفتار۔ ظرافت نے فیصل ٹاؤن میں گھر سے 40 تولے زیور چوری کیا تھا۔ پولیس نے ملزمہ کو لاہور سے گرفتار کر لیا۔ ملزمہ سے 30 تولے زیور برآمد بھی کر لیا گیا ہے۔ باقی زیور کی برآمدگی کے لیے کارروائی جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ فیصل آباد میں 80 لاکھ کے زیورات کی چوری کا یہ معاملہ ہے۔ ملزمہ گرفتار کر لی گئی ہے۔ ظرافت سے فیصل ٹاؤن میں گھر سے 40 تولے زیور چوری کیا تھا۔ پولیس نے ملزمہ کو لاہور سے گرفتار کر لیا۔ ملزمہ سے 30 تولے زیور برآمد بھی کر لیا۔ باقی زیور کی برآمدگی کے لیے کارروائی بھی جاری ہے۔ عید الفطر کے لیے عید اسپیشل ٹرینز کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ عید پر 5 اسپیشل ٹرین چلائی جائیں گی۔ پہلی اسپیشل ٹرین 26 مارچ کو کراچی کینٹ سے لاہور روانہ ہوگی۔ دوسری اسپیشل ٹرین 26 مارچ کو کوئٹہ سے پشاور روانہ ہوگی۔ تیسری اسپیشل ٹرین 27 مارچ کو لاہور سے کراچی روانہ ہوگی۔ چوتھی اسپیشل ٹرین 27 مارچ کو کراچی سے براستہ فیصل آباد راولپنڈی روانہ ہوگی۔ 5ویں ٹرین 28 مارچ کو کراچی سے براستہ فیصل آباد لاہور روانہ ہوگی۔ تمام ٹرینیں اکانومی، اے سی، بزنس اور اسٹینڈرڈ کلاس پر مشتمل ہوں گی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ عید الفطر کے لیے عید اسپیشل ٹرینوں کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ عید پر 5 اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ پہلی اسپیشل ٹرین 26 مارچ کو کراچی کینٹ سے لاہور روانہ ہوگی، جبکہ دوسری اسپیشل ٹرین 26 مارچ کو کوئٹہ سے پشاور روانہ ہوگی۔ اسی طرح تیسری اسپیشل ٹرین 27 مارچ کو لاہور سے کراچی کی طرف روانہ ہوگی۔ چوتھی اسپیشل ٹرین 27 مارچ کو کراچی سے براستہ فیصل آباد راولپنڈی روانہ ہوگی اور 5ویں ٹرین 28 مارچ کو کراچی سے براستہ فیصل آباد لاہور روانہ ہوگی۔ تمام ٹرینیں اکانومی، اے سی، بزنس اور اسٹینڈرڈ کلاس پر مشتمل ہوگی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی چنیوٹ کا اجلاس کمیٹی کنوینر ایم پی اے ذوالفقار علی شاہ نے صدارت کی۔ ڈی سی صفی اللہ گوندل، ایم پی اے تیمور امجد لالی اور دیگر شریک ہوئے۔ ضلع میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر بریفنگ دی گئی۔ ستھرا پنجاب مہم اور گراں فروشی بارے آگاہی بھی دی گئی۔ تعلیم اور صحت سے متعلقہ امور کا معائنہ کیا گیا۔ امن و امان کی مجموعی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی چنیوٹ کا اجلاس ہوا ہے۔ کمیٹی کنوینر ایم پی اے ذوالفقار علی شاہ نے صدارت کی ہے۔ ڈی سی صفی اللہ گوندل، ایم پی اے تیمور امجد لالی اور دیگر شریک ہوئے۔ ضلع میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر بریفنگ دی گئی اور ستھرا پنجاب مہم سمیت گراں فروشی بارے آگاہی دی گئی اور اسی طرح تعلیم اور صحت سے متعلقہ امور کا بھی معائنہ کیا گیا۔ امن و امان کی مجموعی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کہ عید الفطر پر باسہولت عوامی سفر کی کوشش۔ صوبہ ٹیکسنگ سے ریل گاڑی کی آن لائن بکنگ شروع کر دی گئی۔ محکمہ ریلوے نے اسٹیشن پر کمپیوٹر فراہم کر دیا۔ مزید تفصیلات مبشر حسن نقوی سے جانتے ہیں۔ مبشر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔
माह रमजान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। ईद उल फितर की आमद है। तमाम ऐसे मुसाफिर जो टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी के जरिए सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। पहला माह रमजान है जब स्टेशन पर कंप्यूटर की सहूलत भी फराहम की है महकमा रेलवे ने, इसलिए मुसाफिर बआसानी इस स्टेशन से ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। ऐसे परदेसी जो ईद अपने घरों को करेंगे उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू यहाँ पे कर दी है। हम इस हवाले से जो महकमा रेलवे की जाने से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ईद उल फितर के मौके पर, उसके लिए भी ऑनलाइन बुकिंग का आगाज कर दिया गया है, जबकि दीगर जो रूटीन की रेलगाड़ियां जो यहाँ से गुजरती हैं उसके लिए बुकिंग भी टोबा टेक्सिंग के स्टेशन पर जारी है। ताहम मुसाफिर जो टोबा टेक्सिंग के साथ साथ गोजरा, झंग, शोरकोट और दीगर इलाकों से आया करते थे ऑनलाइन बुकिंग के लिए, उनकी अब मुश्किलात आसान हो जाएंगी, उनको इसी स्टेशन से ऑनलाइन बुकिंग करवाने की सहूलत हासिल हो जाएगी। जी, मुबशिर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुबशिर आपका। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि झंग में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास, मजिस्ट्रेट्स को 100% इंस्पेक्शन यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। एडीसी जनरल राय खुर्रम शहजाद ने बताया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हदफ दे दिया गया है, इंस्पेक्शन न करने पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात जानते हैं, रमजान मिर्जा से अपडेट कीजिएगा। इंतजामिया माह सयाम में अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से कोशां है। इसी सिलसिले में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राय खुर्रम शहजाद भट्टी की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जो मजमूई तौर पर कारकर्दगी है उसके ऊपर रोशनी डाली गई। मुतअद्दिद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से जो है रोज़ाना 100 जो इंस्पेक्शन हैं वो भी नहीं की गई थी, और इसके साथ साथ जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं मुख्तलिफ जगहों पर और चार्जिंग की शिकायत है उस हवाले से भी कार्रवाइयाँ नहीं की गई, जिस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वो उनकी सरजनिश भी की गई। इस मौका पर उन्होंने हिदायत की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो दिया गया हदफ जो है वो इंस्पेक्शंस का मुकम्मल करें ताकि शहरियों को जो है वो रिलीफ मिल सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जिनकी जानिब से इंस्पेक्शंस नहीं की जा रही और ओवर चार्जिंग को रोकने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया रमजान आपका। बुनियादी और देही मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग सुस्त पड़ गई। फेज 2 की स्कीमों पर काम न होने पर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को नोटिस जारी। महकमा बिल्डिंग वजाहत और फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग ली। रवा माली साल में जारी और खर्च फंड्स की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। मज़ीद तफसीलात इमरान असलम से जानते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। PHU-RSC रिवैम्पिंग स्कीम फेज 2 में जो सुस्त रवि के मामले पर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। बात करें तो फैसलाबाद डिवीजन में फैसलाबाद, जंग, टोबा, पीरमैल, गोजरा, कमालिया, इसी तरह चनियोट और फैसलाबाद की तहसीलों में जो BHU हैं उनकी रिवैम्पी के कामों के हवाले से तेज तर करने की हिदायत जारी की गई हैं, जबकि सुस्त रवि बरतने पर जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं कि जो रिवैम्पिंग की स्कीमें हैं RSC और BHU फेज 2 की, उस पर जल्द से जल्द काम मुकम्मल किया जाए। और इस हवाले से फैसलाबाद के जो महकमा CNW के अफसरान हैं उनकी जानिब से सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को नोटिस भेजते हुए जवाब भी तलब किया गया है और फंड्स को यूटिलाइज करते हुए फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी तलब की। बहुत शुक्रिया इमरान आपका तफसीला नगाह। के मौके पर ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग के खिलाफ मुहिम M4 पर ट्रांसपोर्टर्स को आगाही दी गई। सेक्टर कमांडर M4 मकसूद अंजुम ने सेशन में शिरकत की। अड्डा मालिकान, मैनेजर और ड्राइवर्स भी शरीक हुए। मकसूद अंजुम ने कहा ओवरचार्जिंग पर ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने होंगे। आपको अपडेट करते चलें कि ईद के मौका पर ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग के खिलाफ मुहिम M4 पर ट्रांसपोर्टर्स को आगाही दी गई। सेक्टर कमांडर M4 मकसूद अंजुम ने सेशन में शिरकत की। अड्डा मालिकान, मैनेजर और ड्राइवर्स भी शरीक हुए। मकसूद अंजुम ने इस मौका पर कहा कि ओवर चार्जिंग करने पर ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने होंगे। और अब आपको बताएं कि महकमा तालीम फैसलाबाद की असातिज़ा को तरक्कियां मिल गई। 11 फीमेल टीचर्स को 14वें से 15वें स्केल में तरक्की मिल गई। प्रमोट होने वाली टीचर्स में ऑर्डर तकसीम किए गए हैं। आपको अपडेट करते चले महकमा तालीम फैसलाबाद की असातिज़ा को तरक्कियां मिल गई हैं।